وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تیسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش آ رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع کس حالت میں استعمال ہو رہا ہے، حالت رفع میں۔ لیکن فعل مضارع کے آخر میں پیش کب آتی ہے؟ جب اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو، جب اس کے آخر میں نون نہ ہو۔ اگر فعل مضارع کے آخر میں نون ہو تو پھر پیش نہیں آتی، پھر یا تو زیر آتی ہے یا زبر۔ نون زیر نی استعمال ہوتا ہے تسمیہ کے لیے اور نون زبر نا استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ یذہبانی وہ دو جاتے ہیں اور یذہبونا وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے۔ اب ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان ایک ایسا حرف ہے جو فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ یذہبو سے پہلے ان آ جائے تو ان یذہبو کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ان یذہبا۔ تجوید کے مطابق نون کے بعد اگر یا کا حرف آ رہا ہو تو پھر وہاں غنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر سنیے، نون کے بعد اگر یا آ رہی ہو تو وہاں غننے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو ان یذہبا کی بجائے ملا کے کیا پڑھیں گے؟ ان یذہبا۔ ان فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ نون گروپ کی حالت نصب کس سے ہوتی ہے؟ حرکت کی تبدیلی سے نہیں بلکہ حرف کی تبدیلی سے۔ پڑھ چکے ہم، نون گروپ اپنی حرکتیں تبدیل نہیں کرتا، نون گروپ کے حرف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یذہبانی سے پہلے ان آ جائے تو نون کو بالکل حذف کر دیں گے، گرا دیں گے، ڈراپ کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ ان یذہبانی کی بجائے ان یذہبا۔ اور یذہبونا سے پہلے ان آ جائے تو ان یذہبونا کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ان یذہبو۔ نون کا گر جانا یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ فعل مضارع اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہا۔ پھر سنیے، اصلی حالت میں نون زبر نہیں آتا ہے تسمیہ کے آخر میں اور نون زبر نہ آتا ہے جمع کے آخر میں۔ اگر قرآن مجید میں آپ کو فعل مضارع کا کوئی ایسا صیغہ نظر آ جائے کہ جہاں نون زبر نی نہ ہو وہ تسمیہ کا صیغہ، لیکن وہاں نون زبر نی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، وہ جمع کا صیغہ، لیکن آپ کو وہاں نون زبر نہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ والا فعل مضارع اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا، حالت رفع سے نکل کر کہاں چلا گیا ہے؟ حالت نصب میں۔ اور حالت نصب میں آخر سے نون گر جاتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جانے کی۔ اب دیکھیے، نون زبر نی اور نون زبر نا یہ تسمیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے۔ ان یذہبانی کے آخر سے نون زبر نی حذف ہو گیا ہے اور ان یذہبونا کے آخر سے نون زبر نہ حذف ہو گیا ہے۔ بتائیے، وہ لفظ جو تبدیلی قبول کر لیتا ہے، جو تبدیل ہو جاتا ہے، الکتاب، الکتابہ، الکتابی، جو لفظ تبدیلی قبول کرنے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے، عربی گرامر کی اصطلاح میں اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ اور تبدیلی قبول کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اعراب۔ یہ نون زبر نی جو اب یہاں نہیں رہا، اس نے تبدیلی قبول کر لی ہے، اس کو کہا گیا اپنی جگہ چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دی، اس نون کو تو کہیں گے نون اعرابی۔ ایک نون ایسا ہوتا ہے جو اپنی جگہ چھوڑنے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ پھر سنیے،
فعل مضارع میں ایک نون ایسا ہوتا ہے، نون سے برنا، نون زرنی نہیں، صرف نون سے برنا، کہ جو تبدیلی قبول کرنے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہوتی ہے، نہ الف، نہ یا۔ پھر سنیے، جس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو، وہ نون زبر نا حذف نہیں ہوتا، وہ نون زبر نا اپنی جگہ پہ ہی برقرار رہتا ہے، وہ دستور اپنی جگہ پہ ہی قائم رہتا ہے۔ وہ 14 کے 14 حروف جو ہم نے کل پڑھے صفحہ نمبر 47 پہ 47 پہ تیسیر القرآن میں، وہ 14 کے 14 حروف کیا کرتے ہیں؟ نون کے دشمن ہیں۔ وہ نون کو فعل مضارع کے آخر میں باقی نہیں رہنے دیتے، لیکن ایک نون ایسا ہے کہ 14 کے 14 حروف مل کر بھی اس نون زبر نا کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس نون زبر نا کو حذف کرنے، اس کو ڈراپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ نون زبر نا کون سا ہوتا ہے؟ جس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو۔ پڑھ چکے ہیں ہم، جس نون زبر نا سے پہلے واو، الف، یا میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو، وہ نون زبر نا استعمال ہوتا ہے 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ اب بتائیے، ایک عورت کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ واحد مؤنث۔ ایک مرد کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ واحد مذکر۔ بتائیے، 2 مردوں کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان کی گرامر میں؟ 2 مردوں کے لیے تثنیہ مذکر۔ 2 عورتوں کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ مؤنث۔ 2 سے زیادہ مردوں کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جمع مذکر۔ 2 سے زیادہ عورتوں کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ جمع مؤنث۔ تو وہ والا نون زبر نا جو 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اس نون زبر نا کو کون سا نون کہیں گے؟ جمع مؤنث کا نون۔ اب بتائیے، یذهبنا، اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ جاتی ہے؟ نہیں۔ وہ 2 جاتی ہیں؟ نہیں۔ وہ سب جاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی۔ تو یذهبنا یہ صیغہ کس کا ہے؟ جمع مؤنث کا، یعنی یہ استعمال ہوتا ہے 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ اس کو تو کہہ دیا دونوں اعرابی۔ 2 سے زیادہ عورتوں کو کیا؟ 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرأتن۔ بتائیے، 2 عورتوں کو کیا کہیں گے؟ امرأتانی۔ 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ نمبر 1 نساء، قرآن پاک میں استعمال ہوا الرجال قوامون علی النساء للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ دوسرا لفظ 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نسوۃ، یہ بھی سورہ یوسف میں استعمال ہوا۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، وقال نسوۃ، عورتوں نے کہا، شہر کی عورتوں نے کہا، بیگمات نے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اس کا ذکر نسوۃ۔ اس نون زبر ما کو جو جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے کہ 14 کے 14 حروف اس نون کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون نسوہ۔ نسوۃن وقف کر کے کیا پڑھیں گے؟ گول تا کو ہا کی آواز میں بدل دیتے ہیں، نون نسوہ۔ تو یہ کیا ہے؟ نون نسوہ ہے۔ اور یہ والا نون جو اپنی جگہ بدلنے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی۔ یہ بات ختم۔ اب اس قاعدے کی طرف آ جائیے۔ لام زیر لی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لام زیر لی اگر اسم سے پہلے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے، الحمدللہ، اور اگر فعل سے پہلے ہو تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ پھر سنیے، لام زیر لی اگر کسی فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہو تو 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 تاکہ،
اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے لام زیر لی کا؟ چاہیے کہ. دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں لام زیر لی کا معنی چاہیے ہے یا تاکہ ہے؟ بڑا موٹا فرق. نمبر ایک فرق کیا ہے کہ لام زیر لی کے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں اگر زبر ہو تو اس لام زیر لی کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ. اور اس لام کو کیا کہیں گے؟ اس لام زیر لی کو کیا کہیں گے؟ لام کئی. کئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. پھر سنیے، لام زیر لی اگر فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جا رہا ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ. اور اس کو کہیں گے کیا؟ لام کئی. لام زیر لی اگر لام زیر لی کے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں جزم ہو تو اس لام زیر لی کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ. پھر سنیے، اگر لام زیر لی فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جا رہا ہو تو اس لام کا کیا معنی ہوگا؟ چاہیے کہ. اور اس لام کو کہیں گے کیا؟ لام امر. ظاہر ہے یہ قاعدہ فوری طور پہ ذہن نشین نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی کئی مثالیں نہ پڑھ لیں، اور وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی آیات کی صورت میں. لام زیر لی تاکہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور چاہیے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب ایک بات اس کے بارے میں اور، لام زیر لی جو تاکہ کا معنی دیتا ہے یہ ہمیشہ لام زیر لی ہی رہتا ہے. کیا مطلب؟ اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ رہا ہو اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے تب بھی کیا رہے گا؟ لام زیر لی. مثال کے طور پہ والی تکبر اللہ، والی تکبر اللہ. اب یہاں والی استعمال ہو رہا ہے. اگر لام زیر لی ہی رہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. لیکن اگر لام زیر لی پیچھے مل کے جزم والے لام میں تبدیل ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ. مثال کے بغیر ہم نے کہا بات واضح نہیں ہوگی. یہ مثال ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. فل آپ کو بھی بتایا گیا جزم والے لام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. فَلْيَضْحَكُوا اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کا بریک اپ ہے فا زبر فا جمع لام زیر لی جمع یضحکوا، تو بتائیے کیا معنی کریں گے فَلْيَضْحَكُوا کا؟ تو تاکہ وہ ہنسیں یا تو چاہیے کہ وہ ہنسیں؟ چاہیے کہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا تو چاہیے کہ وہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ. محاورہ ترجمہ، جو ان کے کرتوت ہیں ان کرتوتوں پہ انہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. لیکن اگر یہ اسی طرح استعمال ہو فَلْيَضْحَكُوا جسم والے لام میں نہ بدلے تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ تاکہ. وہ والا لام زیر لی جو پیچھے مل کے لام زیر لی ہی رہتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. وہ والا لام زیر لی جو پیچھے مل کے جزم والے لام میں بدل جاتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. اس کی کئی مثالیں ہم پڑھیں گے، بات واضح ہو جائے گی. اس قاعدے کو اپنے لاشعور میں سے گزار لیجئے، زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثالیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، بات خود بخود ہی واضح ہو جائے گی. نکالیے صفحہ نمبر 49 تیسیر القرآن کا، قرآن مجید کی چند آیات پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 49 آیت نمبر ہے 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. هو الذی وہ یعنی اللہ ہی ہے جو، هو الذی وہی ہے جو، ينزل نازل کرتا ہے اتارتا ہے، على عبده اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیات، واضح احکامات، دو ٹوک ضابطے،
یہ راستہ جنت کا ہے، وہ راستہ جہنم کا ہے، دو ٹوک انداز سے قرآن مجید بیان کر دیتا ہے، کوئی ابہام نہیں رہنے دیتا۔ پھر سنیے، هو الذی، وہی ہے جو ينزل، نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح احکامات، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ لیخرجکم کا بریک اپ کیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ لام زر لی جمع یخرجا جمع کم، یہ تین اس کے اجزاء ہیں، تین پارٹس ہیں اس کے، تین الگ الگ حصے ہیں اس کے۔ لیخرجکم ایک لفظ نہیں ہے، لام زر لی کا الگ معنی ہے، یخرجا کا الگ معنی ہے، اور کم کا الگ معنی ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، لام زر لی تاکہ، یخرجا وہ نکالے، کم تمہیں۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اصل میں تو ہوتا ہے اخراجا یخرجو، اصل میں تو فعل مضارع کے آخر میں پیش آ رہی ہوتی ہے، یہاں لیخرجوکم کی بجائے لیخرجاکم کیوں آ رہا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا رہا ہے؟ لام زر لی، جو کہ لام کئی ہے، اور لام کئی جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتا ہے؟ زبر، یا کہہ لیجئے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ لئن بسطت الی یدک، جی لام پہ زبر ہے، اس کو درست کر لیں، لیخرجکم، اگر زبر ہے تو اس کو درست کر لیں، لام زر لی، وہ شد ہوگی شاید، وہ شد ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ بظاہر یہ آیت آپ کو مشکل لگے گی، لیکن ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیجئے، پھر اس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لئن، لام زبر لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے یقیناً۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، یقیناً اگر۔ بسطتا، باساتا اس نے بڑھایا، اور بسطتا کا معنی کریں گے تو نے بڑھایا۔ حابیل نے کہا تھا قابیل سے، مجھے تمہارے ارادے اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تمہاری پیشانی پہ جو تیور ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم نے دست درازی کی، اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، آگے میرا رویہ کیا ہوگا میں اپنا فیصلہ بھی تمہیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ لئن بسطت الی یدک، یقیناً اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، اب اس کا بریک اپ دیکھیے، لتقتلنی، لام زر لی پلس تقتلا پلس نی، لام زر لی جمع تقتلا جمع نی، لام زر لی تاکہ، تقتلا تو قتل کرے، نی مجھے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے قاتل یقتلو، آخر میں پیش ہوتی ہے یقتلو سے تقتلو ہونا چاہیے تھا، یہ تقتلا کیسے ہو گیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا رہا ہے؟ لام زر لی، جو کہ لام کئی ہے، جس کا معنی تاکہ ہے، وہ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، لتقتلنی، تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا بباسط، ما کے بعد آگے چل کر بیزر بی کی پریپوزیشن آ رہی ہو، بیزر بی کا حرف جر آ رہا ہو، تو ما کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے نہیں، واللہ بغافل، اللہ بے خبر نہیں ہے، اما یعمل الظالمون، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اسے بے خبر نہیں ہے، وہ صرف انہیں مہلت دیے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں کیا معنی ہوگا؟ ما انا بباسط، نہیں ہوں میں بڑھانے والا، ید یا اپنا ہاتھ، الیہ کا تمہاری طرف، لاقتلک، اس کا ترجمہ بھی الگ الگ کیجئے، لی تاکہ، اقتلا میں قتل کروں، کا تجھے، میرا فیصلہ کیا ہے؟ یقیناً اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کرے،
میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے بھائی کی حمیت اور غیرت کو بیدار کرنا کہ دیکھو میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن اس پہ تو شیطان سوار تھا۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ تنگی کرنا، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ اور وہ تمہیں تنگی میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے کہا بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، کیونکہ اللہ تمہیں بلا وجہ کوئی سخت احکامات تمہارے اوپر عائد کر کے تمہیں تنگی میں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، یعنی تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، وا زبر وا تو یہاں نہیں ہے، لکھ لیجئے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو۔ پھر یہ کیوں حکم دیا گیا تمہیں کہ بعد میں قضا دے لو، بعد میں رکھ لو تاکہ گنتی پوری ہو جائے اور جتنا ثواب ہے رمضان کے روزوں کا وہ تمہیں مل جائے اور اس سے تم محروم نہ رہو، اس لیے کہا گیا بعد میں رکھ لو۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی۔ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی پھر نکلو میدان میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی۔ لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب نہ جاؤ نماز کے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، سکارا جمع ہے سکرانو کی۔ سکرانو اس شخص کو کہتے ہیں جو نشے کی حالت میں ہو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ سکارا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم قریب نہ جاؤ نماز کے اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو۔ تعلمون تھا اصل میں، تعلمون حتی 14 حروف میں شامل ہے جو نون کے دشمن ہیں، نون زبر نا کو گرا دیتے ہیں فعل مضارع کے اخیر سے۔ تعلمون کی بجائے کیا رہ گیا؟ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ ہماری تو شاید تمام نمازیں ہی حالت نشہ میں ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہنے والے کو وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، انا یقیناً ہم، لن ندخل، داخل یدخل، یدخل سے ندخل، یہاں حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے ندخل۔ انا لن ندخلها، یقیناً ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں۔ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف، ارض مؤنث سمائی، ہم سرزمین فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات دلا کر لے آئے ہیں، یہ سامنے تمہاری سرزمین ہے فلسطین، تم سے چھینی گئی زمین ہے، داخل ہو جاؤ، یہاں تمہارا قبلہ ہے، داخل ہو جاؤ اس میں۔ اب لیکن اللہ نے کہا ایک شرط ہے، جہاد کرو، جد و جہد کیے بغیر، جہاد کے بغیر تمہیں تمہارا یہ علاقہ واپس نہیں مل سکتا، جہاد کرو۔ اب انہوں نے 2 آدمی بھیجے وہاں اور 12 آدمی بھیجے وہاں رپورٹ لانے کے لیے کس طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے آ کے رپورٹ دی ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زبردست، بڑے قدور، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا تم ایک دفعہ نکلو تو صحیح، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، اذهب انت وربک، تم چلے جاؤ، تمہارا رب چلا جائے۔ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب دونوں چلے جاؤ، فقاتلا، تم دونوں وہاں جا کے لڑائی کر لو، انا ہاں ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں اتنے معجزہ دکھائے ہیں وہاں ایک معجزہ اور صحیح، کہ معجزہ دکھاؤ، وہ خود ہی وہاں سے نکل جائیں۔ کیا کہنے لگے؟ انا لن ندخلها، یقیناً ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، اس سرزمین میں،
حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں، منہا اس سے، خود ہی نکل جائیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم بھی شاید اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس امید میں ہیں شاید خود ہی فوج وہاں سے واپس چلی جائے، جہاد کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، لباسا یلبسوا گڑبڑ کرنا، خلط ملط کرنا، پڑھ چکے ہم مکس اپ کرنا، ولم یلبسوا ایمانہم اور نہیں خلط ملط کیا، ایمانہم انہوں نے اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، کیا مطلب؟ اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو؟ کسی نے کسی کو مارا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرکن، ان الشرک لظلم عظیم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن و سلامتی ہے، آخرت میں پھر ان کے لیے امن و سلامتی کی زندگی ہوگی، وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، امن و سلامتی ہے۔ فلم تقتلوہم، تقتلو اصل میں تھا تقتلونا، لم نے آ کے نون زبر نا کو گرا دیا۔ لم ایک اور تبدیلی بھی کرتا ہے فعل مضارع میں، وہ فعل مضارع کو فعل ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ تو تم قتل نہیں کرتے ہو، یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ پاسٹ میں، ماضی میں، تو نہیں تم نے قتل کیا انہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی، بڑے بڑے 70 جو ان کے سرغنہ سرکردہ لیڈر تھے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا۔ اللہ نے کہا کہیں غرور میں، گھمنڈ میں نہ آ جانا، کہیں اپنے زور بازو پہ اترانے نہ لگ جانا، تم نے نہیں مارا انہیں، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ کی نصرت و تائید شامل حال نہ ہوتی تم انہیں نہ مار سکتے۔ فلم تقتلوہم، تو تم نے انہیں نہیں قتل کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ کسی غرور میں، گھمنڈ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، آہد یا عہد، اس کے بعد الہ کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ لینا، اور آہدہ یا عہد الہ کے بغیر استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ الم آہد الیکم، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت کے دن اپنے باغیوں، اپنے نافرمانوں کو، الم آہد الیکم یا بنی آدم، آہدہ یا عہد، اس کے بعد الہ کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ لینا، اور آہدہ یا عہد الہ کے بغیر استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ الم آہد الیکم، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت کے دن اپنے باغیوں، اپنے نافرمانوں کو کہ اب کیوں چیخ چلا رہے ہو؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، اور میں نے یہ بات وعدے کر دی تھی یقیناً وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَأَنْ اعْبُدُونِي، وَأَنْ اعْبُدُوا ملا کے کیا پڑھیں گے؟ وَأَنْ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری عبادت کرو؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے لگو گے آگے جہنم کی آگ کا گڑھا ہوگا، یہ شاہراہ ہدایت ہے، اس پہ چلو گے پھر تمہیں جنت اور منزل مقصود ملے گی۔ فرمایا میں نے تو پہلے ہی بات وعدے کر دی تھی، اب بھگتو، جو سزا تمہیں دی جا رہی ہے اس سزا کو برداشت کرو۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، شرح یشرح کھولنا، کیا لم نہیں، نشرح اس فعل مضارع کو لم فعل ماضی کے معنی میں لے گیا ہے۔ ترجمہ کریں گے، کیا ہم نے نہیں کھولا لکا آپ کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے، کیا ہم نے آپ کے لیے نہیں کھولا صدر کا آپ کا سینہ؟ اب آپ کے سینے میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھٹن نہیں ہے، کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں ہے، بڑے شرح صدر کے ساتھ آپ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا لم نہیں، نجعل ہم نے بنائی، فعل ماضی کا ترجمہ کریں گے، ہے یہ فعل مضارع۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے عینین دو آنکھیں، ولسانا اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ اللہ رب العزت انسان کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور دو ہونٹ؟ مفسرین لکھتے ہیں ان اعضاء کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی اول انسان کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ان اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا ہم نے پیدا کرنے کے بعد اس کو خوراک دینے کا بندوبست نہیں کیا؟ وہ آنکھوں سے خوراک حاصل کرنے کی جگہ کو دیکھتا ہے اور زبان اور دو ہونٹوں کو استعمال کر کے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے۔ الاعراب قرآن مجید کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اسلام لینے کو، اسلام قبول کرنے کو تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے اللہ کے پیغامات، آپ کے ارشادات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ہر وقت بہانہ بناتے رہتے تھے، کیا کریں جی بڑی مصروفیات ہیں، وقت نہیں ملتا۔ ان کو قرآن نے الاعراب کہا ہے، جو مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے سرور کائنات کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کہا قربانی دو، وقت کی قربانی دو، اور زیادہ سے زیادہ یہاں سے بیٹھا کرو اگر تم اپنے دلوں میں ایمان داخل کرنا چاہتے ہو۔ کیا کہا قرآن نے؟ قالت الاعراب آمنا، کہا ہے دیہاتیوں نے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیا کہا انہوں نے؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ کل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، اور لیکن کہو، ہاں اتنا کہنے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، اور لیکن تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان، ولما يدخل الایمان، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان داخل کرنا چاہتے ہو تو پھر وقت کی قربانی دو، زیادہ سے زیادہ آ کے قال اللہ قال الرسول کی صداؤں پہ کان لگاؤ۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، الحلم کہتے ہیں بلوغت کو، اور اذا جب بلغ الأطفال پہنچ جائیں بچے، منکم الحلم، ملا کے پڑھیں گے منکم الحلم، تم میں سے بلوغت کو، اور جب تم میں سے بچے پہنچ جائیں بلوغت کو، سن بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، ابھی ہم پڑھ چکے وہ والا لام جو جزم والا ہوتا ہے، جزم والے لام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تاکہ نہیں بلکہ چاہیے کہ، کیا معنی کریں گے؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، پھر وہ دروازہ لاک کیے بغیر والدین کے کمرے میں داخل نہ ہوں، ان کی تربیت کی جائے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے سن بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، اجازت طلب کر کے اندر آیا کریں۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ ملا کے کیا پڑھیں گے؟ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. فل جزم والے لام کا معنی ہوگا چاہیے کہ، اصل میں تو ہے فا زبر فا جمع لام زیر لی جمع ینظر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ تو چاہیے کہ دیکھے انسان. یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ غور کرنا. ہماری زبان میں بھی دیکھنا بعض اوقات غور کرنے کے معنی میں آتا ہے. آپ کو کسی نے درخواست پیش کی، آپ نے کہا اچھا پھر کل دیکھیں گے. دیکھ تو آپ نے لی ہے، کیا مطلب کل غور کریں گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ تو چاہیے کہ غور کرے انسان اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مما یہ دیکھیے یہ اصل میں ہے من جمع ما. من سے ما کیا چیز سے مانا کریں گے کس چیز سے خلق سے پیدا کیا گیا ہے. مما مما کو شارٹ کر کے اس کو مختصر کر کے مما بھی پڑھا جا سکتا ہے. اصل میں کیا ہے؟ مما. اس کو مختصر کر کے کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ مما. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ تو چاہیے کہ انسان غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ہمارے مقابلے پہ آنے سے پہلے، ہمارے احکامات کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہونے سے پہلے اپنی تخلیق پہ تو غور کرے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے خالق کے مقابلے پہ آ رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ اسے پیدا کیا گیا ہے ٹپکنے والے پانی سے. حیثیت اس کی کیا ہے؟ اور مقابلے پہ آ رہا ہے ہمارے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اصل میں کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ملا کے پڑھیں گے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فل جزم والے لام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. کیا معنی کریں گے؟ اور اللہ پر ہی تو چاہیے کہ توکل کرے مومن. یا بامحاورہ ترجمہ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے وسائل پہ نہیں، قوت بازو پہ نہیں، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی تو چاہیے کہ توکل کرے مومن. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ان کے دین میں تحریف کرنے والوں کو ان کے سامنے لایا جائے گا. پوچھا جائے گا اے عیسیٰ کیا تم نے نہیں حکم دیا تھا کہ وہ تمہیں الہ بنا لے، اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. اب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا. جرم ثابت ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں کا. جرم ثابت ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ پوچھے گا عیسیٰ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم اگر تو عذاب دے انہیں، فإنہم عبادک تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر تو بخش دے انہیں، فإنک انت العزیز الحکیم تو یقیناً تو ہی بالا ترین ہستی ہے. تو بخشنا بھی چاہے تیرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، تیرے اس ارادے میں حائل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن الحکیم اے اللہ تیری ذات حکمت والی بھی ہے، کرے گا تو وہی جو حکمت اور عدل و انصاف کے عین مطابق ہوگا. فإنک انت العزیز الحکیم تو بالا ترین ہستی ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو حکمت اور عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. آخری آیت من یشکر فإنما یشکر لنفسہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے، یا یوں بھی ترجمہ کر سکیں گے جو شخص شکر ادا کرے گا یعنی اللہ کو اس کے حقوق ادا کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ تو بس وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ شکر ادا کرے گا اپنی ذات کے لیے، اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہوگا، اپنا ہی بھلا کر رہا ہوگا. جو اللہ کے احکامات مانے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے حقوق اس کو ادا کرے گا، فرمایا اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا. ومن کفر اور جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ناشکری کی، اور جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے انکار کر دیا، فإن اللہ غنی حمید
تو اللہ کیا نقصان کرے گا؟ تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں نقصان کرے گا، اللہ کے اقتدار و اختیار میں کوئی کمی نہیں لائے گا۔ حمید حمد و ثنا والا ہے، پوری کائنات اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، وہ نہیں بھی کرے گا تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فإن اللہ غنی حمید، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، حمید حمد و ثنا کے لائق ہے۔ پھر سن لیجیے، جو شخص شکر ادا کرے گا تو بس وہ شکر ادا کرے گا اپنی ذات کے لیے، اور جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ سن لے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔